اور جب صدیقہ کائنات پہ الزام لگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی گروپ نے، اسی منافق پارٹی نے الزام لگایا، ابن ابی کے ایجنٹوں نے، تباہی تحریک اور صہیونی لابی کے نمک خاروں نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلایا، ادھر سیدہ عائشہ آنسو کی برسات میں مصلی پر سجدے میں چلی جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے معبود، مجھے یہ تو شکوہ نہیں کہ مجھ پہ الزام کیوں لگایا گیا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے معصوموں پر الزام لگائے جاتے رہے، لیکن میں تو یہ درد لے کے آئی ہوں تیری بارگاہ میں کہ جب موسیٰ پہ الزام لگایا کافروں نے تو نے برات کا اعلان کیا، جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو نے صفائی کا اہتمام کیا، جب حضرت مریم پر الزام لگا تو نے صفائی کا اہتمام کیا، آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی روتی ہوئی آئی ہے، جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا جان دے دوں گی، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ یہاں عائشہ نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ عائشہ کے معاملے میں تم کیا رائے دیتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ صدیقہ کائنات کے دکھ میں فرزندان عائشہ آنسو میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی میں کچھ کہنے کی جرات نہیں، سر نیچے کر کے سارے صحابہ رو رہے ہیں، چسکیوں کی آوازیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا بولو نہ عائشہ کے معاملے میں کیا فیصلہ کروں؟ پھر ایک آواز آئی، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو آزاد کر دیجئے، پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں۔ اس آواز کے آتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ بالکل آخری ہوگا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب مرحمت فرمائیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے خانوادہ نبوت میں بھیجنے والا اور آپ کے لیے یہ رشتہ چننے والا کون ہے، تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ تو نے کس کے لیے کس کو چنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور آج خاموش انگلی گھنٹوں کی فصاحت و بلاغت میں ڈوبی ہوئی تقریر سے بھی زیادہ کام کر گئی۔ پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم کی شمشیر نیام سے نکل آئی، عرض کیا اللہ کے رسول بس آپ کی انگلی نے تو فیصلہ ہی کر دیا، منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے، ان سے ہم نمٹیں گے۔ عائشہ کو جس نے آپ کے گھر میں سوچ سمجھ کے بھیجا تھا، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے، اس کے فیصلے کا انتظار فرمائیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جزاک اللہ عمر، تو نے تو میرے دل کی گرانی دور کر دی، تو نے میرا سارے دکھ کا مداوع کر دیا۔ یہاں سے اٹھے ہیں اور آئے ہیں خانوادہ صداقت میں، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا ابو بکر تیرے مقدر کا بھی کون مقابلہ کرے، ساری دنیا نبوت کے دروازے پر اور نبوت کئی بار تیرے دروازے پر، کبھی ہجرت کے سفر میں رفاقت کی اطلاع دینے کے لیے، کبھی تیری بیٹی کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی اور اندر سے غم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی صدیقہ کی والدہ کی، صدیق اکبر کی گھر والی نے پوچھا من بالباب، کون ہے ہمارے دروازے پر، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو، ہم تو اجڑ چکے ہیں۔ باہر سے کوثر تسنیم میں دھلا ہوا جواب آیا، ابو بکر کے گھر والے دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پر تو آسمانی رسالت کا سراج منیر آیا ہے۔ دروازہ کھولا عائشہ کی ماں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال کیا میری عائشہ کدھر ہے؟ غم کی ماری ہوئی مامتا نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتی، ایسے لگتا ہے جیسے جان دے دے گی رو رو کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں بھی سن رہی تھی اپنے آقا کی اور ماں کی گفتگو. میرے دل نے چاہا کہ اٹھوں اور لپٹ جاؤں اپنے روٹھے ہوئے محبوب سے, جی بھر کے رو لوں اور دل کا سارا غبار نکال لوں, لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے پاؤں روک دیے, مجھے اٹھنے نہ دیا کہ جس کی عدالت میں رٹ کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دینا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عائشہ کے قریب بیٹھتے ہوئے فرمایا, اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ضبط کے بندھن ٹوٹے, بے ساختہ آنکھیں برس پڑی اور فرمایا, محبوبم اشکو بسی و حزنی اللہ, میں اپنے دل کی کہانی, دل کے بھید جاننے والے کو سنا چکی ہوں. آج میرا وہی حال ہے جو یوسف کے والد گرامی کا تھا. میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں بھی تو دنیا کب مانے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل اسی کی عدالت میں بھیج دی. فاروق اعظم ایک نسبت سے چچا ہیں حضرت عائشہ کے اور ایک نسبت سے بیٹے ہیں. چچا ہیں ابو بکر کے بھائی کی حیثیت سے اور بیٹے ہیں رسول اللہ کے امتی کی حیثیت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق حضرت ابو بکر کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اکثر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب ام المومنین حضرت عائشہ آتی تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں, میرا احترام اور اس حد تک کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ابو بکر نے فرمایا, بیٹی تو صرف میری بیٹی ہوتی تو شاید میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہوتا. میں اپنی لخت جگر کے سامنے نہیں, اپنے آقا کی اہلیہ اور محمد کی آبرو کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. تو خون کے لحاظ سے تو میری بیٹی ہے, لیکن رسول اللہ کی بیوی کی حیثیت سے میری ماں بھی تو ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل اسی کی عدالت میں بھیج دی, اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, میں نے سوچا کہ نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا عرش بری سے, یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ابھی اور اسی وقت کچھ ہونے والا ہے. فرماتی ہے, میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی جبین پر پسینے کے قطرے موتی بن کر چمک رہے. حضور نے چادر اوڑھ لی اور جسم اطہر پہ وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت کا نشان. سمجھ گئی کہ کال مل گئی, اٹھ بیٹھی اس انتظار میں کہ میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے, نہ معلوم کیا حکم آتا ہے. کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے اپنے آقا کا چہرہ پڑھا تو خوشی میں جھوم اٹھی, اس لیے کہ پیغمبر کا چہرہ چادر سے اس طرح نمودار ہوا جیسے گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکل آتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا, تیری برات کا اعلان ہو گیا. اور یہ تیرا مقدر ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے خدا نے ایک عورت کو وکیل صفائی بنایا, حضرت یوسف کے لیے خدا نے ایک بچے کو وکیل صفائی بنایا, حضرت مریم کے لیے خدا نے عیسیٰ کو وکیل صفائی بنایا. ایسا یہ تیرا مقدر ہے کہ تیرے کیس میں خود خدا وکیل صفائی بن گیا. چلیے قصوری صاحب, آج ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو میں نے دے دیا. آج کل وہ کلا بھی چارے بے قرار ہیں کہ اسلامی نظام میں ہمارا کیا اثر ہوگا. تو آج یہ سن جائیے کہ عائشہ کے کیس میں خود اللہ نے وکالت کی. وکالت کہتے کس کو ہے؟ مظلوم کی حمایت کرنا اور سچائی کے چہرے کو بے نقاب کرنا, اسی کا نام وکالت ہے نا. رب العالمین نے فرمایا, الخبیثات للخبیثین, جرا ہو رہی ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور غلیظ مرد
غلیظ عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں میرے محبوب، آپ جیسے پاک مردوں کے لیے عائشہ جیسی پاک بیویاں، اور عائشہ جیسی پاک بیویوں کے لیے محمد جیسے معصوم شوہر. ذرا اور پھر فیصلہ بھی خود فرمایا، اولئک مبرؤون مما یقولون. میرے محبوب عرش بری سے اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. تیری آبرو کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بے داغ. اس دامن کے تقدس کا مقابلہ فرشتوں کا تقدس بھی نہیں کر سکتا. یہی تو وہ دامن ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. حضرت عائشہ کی والدہ نے فرمایا شوہر کا شکریہ ادا کیجیے نا. دیکھو تیری برات کا اعلان کیسے سنا دیا. ام المومنین فرماتی ہیں آج میرے جذبات بھی عجیب ہو گئے. میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی. آج مجھے اس کے حضور جھک جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے صاف کر لیے. وہیں سجدے میں چلی گئی اور التجا کی خدا بندہ. برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. ہاں کشادہ دستے کرم جب وہ بے نیاز کرے تو نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کی محبوبہ تیری برات کا اعلان بھی میں نے قرآن کی زبان سے کر دیا. اب آنسو کا معاوضہ بھی لیجئے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف تجھے نہیں بلکہ تیرے اس المیے میں جتنی آنکھیں بھی روتی رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. لہم جمع کا صیغہ ہے اور ساری دنیا زور لگائے لیکن تجھے پیغمبر کے قدموں سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا. تو دنیا میں نبی کے ساتھ ہے، آخرت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرحلے پر فرماتی ہیں اپنی روحانی مادر محترمہ سے کہ ماں جی اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا لیکن میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹی نو کمپٹیشن، کوئی مقابلے کی بات ہے؟ یہ میرے باپ جیسے کروڑوں تیرے باپ کے قدموں کی خاک پہ قربان جائے، یہ کوئی مقابلے کی بات ہے؟ لیکن بیٹی اترانے کی بھی ضرورت نہیں. تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر بھی تو نہیں. حشر میں ہر بیوی شوہر کی انگلی پکڑ کے اٹھے گی تو تو حشر میں اٹھے گی علی کی انگلی پکڑ کر، عائشہ اٹھے گی نبی کی انگلی پکڑ کر. اور ایک مرحلے پر سیدہ زینب سے فرماتی ہیں حضرت زینب ام المومنین سے اللہ نے آپ کا دامن بھی عظمتوں سے بھرا ہے لیکن وہ کون ہے جس کے بستر پہ قرآن اترا. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ عزت اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ خدا کا قرآن اترا اور یہ سعادت بھی میرے حصے میں آئی کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور یہ سعادت بھی خدا نے مجھے عطا کی کہ کئی مرتبہ جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ کو کہ محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کرتا ہے، اللہ کے سلام آئے عائشہ کے نام. فرمایا یہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ جب منافقوں نے مجھ پہ الزام لگایا تو خود خدا میرا وکیل ہوں، اللہ نے مجھے جہاں تک پہنچایا ہے وہیں تک رہا ہے. اور حشر میں بھی اگر اللہ نے یہ سعادت عطا کی تو اپنی روحانی مادر محترمہ کے سامنے کہوں گا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. جناب عائشہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں
عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ نعرہ تکبیر، نام عائشہ صدیقہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور تیرا حجرہ امین خاص ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں،